السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ جیوگرافی اور آج ہم بات کریں گے اردن کے حوالے سے، جو کہ مشرق وسطیٰ کا ایک اہم ملک ہے جس کے کیپٹل کا نام عمان ہے، جس کا پورا نام ہاشمت کنگڈم آف جارڈن ہے، جس نے برطانیہ سے 25 مئی 1946 میں آزادی حاصل کی، جس کا رقبہ 99,342 مربع کلومیٹر ہے، جس کی آبادی تقریباً 1,10,00,000 سے زیادہ بنتی ہے۔ اردن میں بادشاہت ہے اور ہاشمی خاندان کی حکومت ہے۔ بادشاہ کا نام عبداللہ دوم ہے، جو کہ 1999 سے حکومت کر رہا ہے۔ اردن کی سرکاری زبان عربی ہے۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں اردن میں کون کون سے لوگ آباد ہیں۔ اردن میں 95% عرب آباد ہیں، اس کے علاوہ یہودی اور ارمینیائی لوگ آباد ہیں۔ اردن میں سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، جو کہ 95% آبادی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ عیسائی اور یہودی بھی آباد ہیں۔ دوستو، اب ہم اردن میں قدرتی وسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں، جہاں پر فاسفیٹ، پوٹاش، آئل شیل شامل ہیں۔ اب ہم اردن کی پہاڑیوں کی بات کرتے ہیں، جو کہ اردن کے مغربی حصے میں واقع ہیں اور ریڈ سی اور ڈیڈ سی کے درمیان واقع ہیں، جن کی لمبائی تقریباً 300 کلومیٹر ہے، جو کہ شمال سے جنوب کی جانب ہیں۔ ان کی پہاڑیوں کی زیادہ سے زیادہ لمبائی 1700 میٹر اور کم از کم 1200 میٹر بنتی ہے۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں اردن کے بارڈرز کے حوالے سے۔ اردن کے بارڈرز کی کل لینتھ 1744 کلومیٹر ہے، جو کہ مشرق میں عراق کے ساتھ 179 کلومیٹر، جبکہ مغرب میں اسرائیل کے ساتھ 307 کلومیٹر اور جنوب مشرق میں سعودی عرب کے ساتھ 731 کلومیٹر اور شمال میں شام کے ساتھ 379 کلومیٹر اور مغربی کنارے کے ساتھ 148 کلومیٹر، جبکہ اردن کی ساحلی پٹی کی لمبائی تقریباً 26 کلومیٹر ہے۔ اردن کا اپنا سمندری حصہ ہے، جو کہ 3 ناٹیکل مائل پر مشتمل ہے۔ دوستو، اردن کا لوئسٹ پوائنٹ ڈیڈ سی ہے، جس کی گہرائی 408 میٹر ہے، جبکہ ہائیسٹ پوائنٹ جبل الدھامی ہے، جس کی لمبائی تقریباً 1854 میٹر ہے۔ اردن کی خارجہ پالیسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اردن کی ہمیشہ سے مغرب نواز پالیسی رہی ہے۔ جب گلف جنگ شروع ہوئی تو اردن نے غیر جانبداری کا رویہ اختیار کیا، تو مغربی ممالک اردن کے خلاف ہو گئے اور اردن پر مختلف قسم کی پابندیاں لگا دی، اور حسین کے بادشاہت کی وفات کے بعد عرب ممالک سے تعلقات بہتر ہوئے، اور اب جو موجودہ بادشاہ ہے کنگ عبداللہ، تو انہوں نے بھی مغرب نواز پالیسی اختیار کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ عرب ممالک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ اگر ہم اسرائیل اور اردن کی بات کریں تو عرب اسرائیل جنگ میں اردن نے مغربی کنارے کا کنٹرول کھو دیا تھا۔ اس کے بعد اردن اور اسرائیل کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے، تو اردن نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے مختلف قسم کے معاہدہ جات کیے ہوئے ہیں، جس سے اردن اور اسرائیل کے درمیان باہمی ٹریڈ ہوتی ہے۔ اردن، مصر اور دبئی نے اسرائیل کو قبول کیا ہوا ہے، اس لیے یہ ممالک اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے ساتھ بھی اردن کے ہمیشہ سے ہی اچھے تعلقات رہے ہیں۔ اردن نے کشمیر پر پاکستان کے موقف کی ہمیشہ سے تائید کی ہے۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں اردن کی مسلح افواج کے بارے میں۔ اردن کی مسلح افواج میں ایئر فورس، نیوی اور آرمی شامل ہیں، اور اس کی کل تعداد تقریباً 2 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، اور اس کے ملٹری بجٹ کا تقریباً $2.5 بلین ہے۔ اس کے فارن سپلائر میں امریکہ، رشیا اور اس کے علاوہ پاکستان سرفہرست ہیں۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں اردن کی اسٹریٹجک لوکیشن کے حوالے سے۔ اردن کی ایک اہم اسٹریٹجک لوکیشن ہے، کیونکہ یہ اسرائیل، سعودی عربیہ
اور عراق اور شام کے درمیان واقع ہے، اور یہاں پہ 2 بلاک ہیں، یعنی کہ اسرائیل اور شام۔ اسرائیل جو کہ امریکہ کے ساتھ ہے، جبکہ شام روس کے ساتھ ہے۔ اس لیے امریکہ کو نظر رکھنے کے لیے یہاں پہ اردن کی اہم ضرورت ہے، اور اسرائیل اگر امریکہ کے ساتھ نہ بھی ہو تو اردن امریکہ کا ساتھ دے کر یہاں پہ امریکی پوزیشن کو اہم کر سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، اردن کا سب سے بڑا شہر عمان ہے، اور اس کے علاوہ اردن کی ایک بندرگاہ گاہ ہے جسے عقابہ کہتے ہیں۔ عقابہ بندرگاہ گلف آف عقابہ پر واقع ہے، جو کہ باقی دنیا کے ساتھ تجارت کا اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اردن کے 10 گورنریٹ ہیں۔ اردن کا زیادہ تر حصہ صحرا پر مشتمل ہے، جسے صحرائے عرب کہتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم سیاحت کے حوالے سے بات کریں گے تو اردن میں سیاحت کے بہت سارے اہم مقامات ہیں، جن میں سٹی آف پیٹرا اہم ہے۔ اس کے علاوہ مختلف انبیاء کرام کے مزارات بھی شامل ہیں، جہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور زیارتیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیڈ سی میں بھی لوگ سیاحت کے حوالے سے جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ مختلف قسم کے نظارے دیکھتے ہیں، اور اسرائیل اور اردن کے بارڈر پر بھی بہت زیادہ سیاحوں کی تعداد جاتی ہے اور بارڈر کے حدود دیکھتی ہے۔ دوستو، اگر ہم کھیلوں کی بات کریں تو اردن میں رگبی، فٹ بال اور سائیکلنگ بہت اہم کھیل سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کھیلوں کو بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں اردن کا سب سے بڑا دریا، اس کی لمبائی 251 کلومیٹر ہے، جو کہ ماؤنٹینز ہرمون سے شروع ہوتا ہے اور ڈیڈ سی میں آ کر گرتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے دریا بھی دریائے اردن میں آ کر گرتے ہیں اور اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ دریائے اردن جو کہ اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے، اور یہ مینلی بارڈرز ایریا ہی کہلاتا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔